طلباء آج ہم ثنائے بدائی میں صنعت تشبیہ کی تعریف دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شعر میں ایسی کون سی باتیں رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پہچان سکیں۔ تو صنعت تشبیہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ جب شاعر کسی شعر میں کسی دوسری چیز کے مشابہ بیان کرتا ہے تو اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ جب شاعر کسی شعر میں یعنی دو مصرعوں میں کسی بھی بات کو کسی دوسری چیز کے مشابہ، کسی دوسری چیز کے جیسے کہتا ہے، وہی نہیں کہتا ہے بلکہ کسی چیز کے مشابہ بیان کرتا ہے، اگر اس طریقے کی بات ہم کو ان دو مصرعوں میں نظر آتی ہے تو ہم اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پر میں نے آپ کو جو ہے دو شعر اس کے اندر درج کیا ہے۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑیے کو گلاب کی سی۔ شاعر نے اس شعر کے اندر جو ہے لب کو گلاب کی پنکھڑی کے مشابہ بتایا ہے۔ اس لیے اگر پوچھا جائے کہ اس کے اندر کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے صنعت تشبیہ استعمال کیا ہے۔ اس طریقے سے دوسری مثال ہے، یوں پرچھائیاں تھی چاروں طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ تو اس کے اندر جو ہے شاعر نے صنعت تشبیہ استعمال کیا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں صنعت ترمیم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی تاریخی واقعہ یا قرآنی آیت کا ذکر کرتا ہے تو اسے صنعت ترمیم کہتے ہیں۔ شاعر اپنے شعر میں کسی تاریخی واقعے کی جانب اشارہ کرے یا قرآنی آیت کے متعلق اس طرف اس جانب جو ہے اشارہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت ترمیم ہے۔ طلباء ویسے بھی ترمیم کے معنی اشارے کے ہوتا ہے۔ اب شاعر نے کیا کہا اس کے اندر ہم چند اشعار دیکھتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی۔ اب شاعر نے اس کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈال دیا گیا تھا نمرود نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بچایا، وہ تمام واقعہ اس کے اندر دو مصرعوں میں قلم بند ہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے، اسی لیے اس کو صنعت کے اعتبار سے صنعت ترمیم کہیں گے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کرے کوئی دور کی۔ اس کے اندر بھی جو ہے شاعر اشارہ کر رہا ہے۔ اگر ہر شعر کے اشارے کو واضح طور پہ میں تشریح کروں تو واقعی میں جو ہے یہ ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ تمنا دید کی موسیٰ کرے اور طور جل جائے، عجب دستور الفت ہے کرے کوئی بھرے کوئی۔ اسی طریقے سے میں نے مانا کہ تو یوسف سا ہنسی ہے لیکن یہ میرا دل ہے کوئی مصر کا بازار نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ شعر ہے طلباء، اور آگے اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس میں اگلا شعر ہے، میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے محسن، میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے محسن، سکون سے سو نہ سکا بھائیوں سے ڈرتا رہا۔ اگلا شعر، ایک ماں پتھر ابالتی رہی تمام رات، بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے۔ تو اس طریقے کی جو ہے یہ اشعار ہے۔ آئیے تیسری صنعت دیکھتے ہیں جسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی بات کو ناقابل یقین حد
تک بڑھا چڑھا کر پیش کرے، ہمیں سننے کے بعد میں یقین نہ آئے، شاعر اپنے ان دو مصروں کے اندر ایسی بات کہے کہ ہمارا مزاج قبول نہ کرے۔ حقیقت میں ویسا ہوتا ہی نہیں، بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرے، بہت زیادہ مبالغہ ہو۔ تو جب آپ کو اس طریقے کی اگر کسی شعر کے اندر بات نظر آتی ہے تو آپ صنعتی اعتبار سے جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت مبالغہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی تعریف بھی یہی ہے کہ شاعر اپنے شعر میں کسی بات کو اتنا بڑا چڑھا کر ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کر دے تو اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ آئیے مثال کے طور پر اس کے جو ہے شعر دیکھتے ہیں۔ یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسماں پر پانی کمر کمر، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہے، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی رائٹنگ کی جو ہے مسٹیک ہے، میں نے شعر جو پڑھا ہے اس طریقے سے وہی صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے صنعت مبالغہ کے دو شعر پڑھا ہوں۔ آئندہ اگلا دیکھتے ہیں کہ مراد النظیر جو ہے صنعت، جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی ایک لفظ کی رعایت سے اس کے مترادف الفاظ استعمال کرتا ہے، کسی ایک لفظ کی وجہ سے، کسی ایک لفظ کو دیکھتے ہوئے اس کی رعایت سے اسی کے مترادف لفظ بنائیں تو اسے مراد النظیر کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھتے ہیں ہم، پتا پتا بوٹا بوٹا، ایک لفظ کی رعایت سے یہاں پر اس کے مترادف الفاظ استعمال ہوا ہے۔ تو پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ اگلا جو ہے صنعت تضاد ہے، جب شاعر شعر میں متضاد یعنی الٹ ضد الفاظ استعمال کرے، وہ چاہے دو مصروں میں ہو یا ایک مصرے میں ہو، تو اسے ہم صنعت تضاد کہتے ہیں۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، دن اور رات جو ہے ایک اپوزٹ اور ضد الفاظ ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر صنعت کے اعتبار سے صنعت تضاد ہے۔ کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا، کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا ہے، کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا۔ اس کے اندر کافی جو ہے تضاد ہے، خاک چرخ پر زیر سر پا پڑا کھڑا، تو اس طریقے سے یہ بہت ہی اچھا شعر ہے۔ اس کے بعد میں اگلا ہے ہمارے پاس میں تجنیس تام، جب شاعر شعر میں ایسے الفاظ استعمال کرے جو بولنے میں لکھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھے تو بالکل الگ ہو، اسے صنعت تجنیس تام کہتے ہیں۔ بولنے میں لکھنے میں وہ لفظ ایک جیسے نظر آئے لیکن دونوں کے جب معنی پر غور کیا جائے، معنی دیکھیں تو دونوں کے معنی الگ الگ ہوں گے۔ جیسے مثال، یک بیک گھبرا کے وہ اٹھا پکارا، مار تیرے ہاتھ میں ہے اس کو مار۔ تو اس طریقے سے اس دوسرے مصرے میں دو مرتبہ مار لفظ آیا ہے۔ پہلے مار جو ہے یہ مارنے کے لیے ہے اور دوسری جگہ جو استعمال ہوا ہے تو وہ سانپ کے لیے ہوا ہے۔ تو اس کے بعد میں اگلا ساتواں ہے طلبہ تجنیس زائد، جب شاعر شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرے جس میں الف کی کمی یا زیادتی ہو، الف نہ ہو یا الف بڑھ جائے ان لفظوں میں، تو اسے تجنیس زائد کہتے ہیں۔ مثال، ہم نکالیں گے سنے موج ہوا بل تیرا، اس کی زلفوں کے اگر بال پریشان ہوں گے، بل بال، یہاں پہ الف کی کمی ہے بل میں، بال میں الف کی زیادتی ہے۔ تو اس طریقے سے طلبہ جو ہے ہمارے پاس میں صنعتیں ہم نے دیکھے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جو ہے ہم اگلا گرامر دیکھیں گے، اس وقت تک
اللہ حافظ۔